بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنگی قیدیوں کے حقوق۔ حق اور باطل کی کشمکش شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کے اندر اختلاف ہو گیا تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو یہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش، لڑائی جھگڑا یہ شروع سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح تمام انبیاء کرام جنہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلاتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، مکہ کے اندر جو ہے وہ دین کی دعوت کا آغاز کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مختلف طرح کے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جنگیں، لڑائیاں ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو ہے یہ جنگی قیدیوں کے کوئی بھی حقوق نہیں تھے۔ جو فاتحین ہیں وہ جس طرح مرضی چاہیں ان کو قتل کریں اور ان کے ساتھ جو برا سلوک کریں، کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلام کی بدولت جو ہے وہ جنگی قیدیوں کے حقوق جو ہے ان کا تعین کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے وہ جو قیدی ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور عربی کے اندر جو ہے وہ قیدی کو کہا جاتا ہے اسیر، اور اس کی جمع ہے اسارہ، قیدیوں کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے ہر مجبور بے کس آدمی کو جو ہے وہ سکون و راحت پہنچایا ہے، آرام پہنچایا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے جنگی قیدیوں اور بے بس لوگوں کے حقوق کا تعین فرمایا۔ جہاں مختلف لوگوں کے حقوق کا تعین فرمایا ہے، وہ غلاموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، وہاں جنگی قیدیوں کے حقوق ان کا بھی تعین فرمایا۔ زمانہ قدیم میں دستور تھا کہ قیدیوں کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کر روزانہ باہر نکالا جاتا تھا، اور سڑکوں اور محلوں میں بھیک مانگ کر وہ پیٹ بھرتے تھے۔ یعنی وہ سڑکوں کے اوپر کیا ہے وہ چل پھر کے، بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، تو وہ چل پھر کے بھیک مانگ کے اپنا جو ہے وہ گزر بسر کھانا کھاتے تھے۔ تو اسلامی حکومت نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ طریقہ جو ہے وہ بند کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، مسکیناً، مسکینوں کو، ویتیماً، اور یتیموں کو، واسیرا، اور قیدیوں کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگی قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ اصلاحات کا حکم دیا۔ سورۃ محمد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پر بتایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ یا تو آپ ان کو جو ہے وہ قید میں رکھیں، تو اور یا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے جو ہے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیں۔ یعنی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو قید کے اندر رکھا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ، معاوضہ، یا ان کے اوپر جو ہے کوئی چیز جرمانہ کے طور پر عائد کر کے ان سے وہ وصول کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جان بخشی کی جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حسن بصری اس عموم کو لیتے ہیں کہ آدمی کو قتل لڑائی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ جب لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو اس حالت میں جو ہے وہ آپ قتل کر سکتے ہیں دشمن کو۔ جب لڑائی ختم ہو گئی ہے اور جو قیدی جو ہے وہ آپ کے قبضے میں آئے ہیں، تو انہیں قتل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جنگ کی حالت میں قتل کرنا درست ہے، جنگ کے بعد جو قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں تو ان کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ ایک جنگی قیدیوں میں سے ایک قیدی کو جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ آپ اس کو قتل کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قید کی حالت میں کسی ایسے شخص کو قتل کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا، روکا گیا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو ہے وہ عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک جنگی قیدی جب تک حکومت کے قید میں رہے
اس کی غذا، لباس اور اس کی جو ہے وہ ضروریات، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج معالجہ جو ہے یہ حکومت کے ذمہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ اور اسی طرح قیدیوں کو بھوکا ننگا رکھنے یا ان کو جو ہے وہ عذاب دینے کا کوئی جواز جو ہے اسلامی شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا رویہ جو ہے ان کے ساتھ اختیار کریں۔ اور عملاً بھی اس کی نظیریں سنت میں جو ہے وہ ملتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ایسی مثالیں ملتی ہیں، جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے اندر ہونے والے 70 جو قیدی تھے کفار کی طرف سے، 70 آدمی جو ہے وہ کفار کے قید کیے گئے، 70 مارے گئے اور 70 جو ہے وہ گرفتار کیے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خصوصی طور پر جو ہے یہ وصیت کی، استوصوا بالاسارى خیرا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھیں ہیں وہ قیدی اور وہ کیا ہے، لڑنے کی نیت سے آئے ہیں، قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اب وہ پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اسی طرح انہی قیدیوں میں سے ایک جو ہے وہ قیدی ہیں ابو عزیز، ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا وہ صبح و شام مجھے روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور قیدی جو ہے وہ سہیل ابن عمر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یہ بڑا آتش بیان ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ گفتگو کرنے والا ہے، اس کی جو ہے وہ بات کے اندر جو ہے وہ بڑا اثر ہے، تو آپ اس کے جو ہے وہ دانت توڑوا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اگر میں اس کے دانت توڑواؤں تو اللہ تعالیٰ میرے دانت توڑ دے گا، اگرچہ میں نبی ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال میں بھی کیا ہے، اس کے دانت توڑنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ یمامہ کا سردار ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے ہیں، تو صحابہ کرام ان کو پکڑتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جو ہے مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اور وہ آگے سے بڑا گستاخانہ جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کی اچھی طرح خدمت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں۔ 3 دن تک یہی ہوتا رہا، تو چوتھے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ وقتی طور پر تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن 3 دن جو اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا اپنے بارے میں وہ طرز عمل دیکھا، پیار محبت اور شفقت دیکھی، اور وہ جو ہے وہ محبت دیکھی، تو وہ پلٹ کر واپس آتا ہے اور مجبوراً جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کرتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مجھے اپنا کیا ہے دیوانہ گرویدہ بنا لیا ہے، آپ مجھے اسلام جو ہے وہ کلمہ پڑھائیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کے ساتھ احسان کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ جزیہ لگا کر ان کو جو ہے وہ دارالسلام کی ذمہ جو ہے وہ بنا لیا جائے، یعنی کہ اگر وہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيُؤْتِ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ کہ وہ جزیہ دیں اور وہ کیا ہے ذلیل و خوار ہوں۔ تو یعنی اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے اپنی زندگی کا ٹیکس دیں گے۔ اسی طرح ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ عراق کی فتح کے بعد اس علاقے کے کچھ سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، پہلے اہل ایران ہم پر مسلط تھے، انہوں نے ہم کو بہت ستایا اور طرح طرح کی اذیتیں جو ہے وہ ہمیں دیں۔ جب خدا نے آپ لوگوں کو بھیجا اور ہمارے اوپر جو ہے آپ کو جو ہے وہ مسلط کیا ہے، آپ کو فتح دی ہے، تو ہم آپ کی آمد سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ آپ کے مقابلے میں ہم نے کوئی جنگ نہیں کی۔ اب ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمیں غلام بنا لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ قبول کر کے آزاد ہو جاؤ، یعنی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے اور اسلامی سلطنت کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہے جزیہ دینا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے جزیہ جو ہے وہ قبول کر لیا اور وہ آزاد چھوڑ دیے گئے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے
کہ وہ غیر مسلموں کو بھی کیا ہے مسلمانوں جیسے جو ہے وہ حقوق عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی قیدیوں کا باہمی تبادلہ کر کے ان کو جو ہے وہ چھوڑنا، ان کے ساتھ رعایت نرمی کرنے کی بھی جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے، یعنی تلقین کی ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تبادلہ اسیران کو جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ جو قیدی ہیں ان کا تبادلہ کر کے اگر ہمارے کچھ آدمی وہ کافروں کی قید میں ہیں اور کافروں کے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، قیدی ہیں، تو آپس میں جو ہے وہ ان کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس امر پر تمام فقہاء کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ جو قیدی مسلمان ہو جائے اسے تبادلہ میں کفار کے حوالے نہ کیا جائے، یعنی کافروں کا کوئی آدمی ہے وہ قید میں ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو تبادلہ میں جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مختصر یہ کہ اسلام نے اسیران جنگ کے معاملہ میں ایسا وسیع ضابطہ بنایا ہے جس کے اندر ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات میں اس مسئلہ سے عہدہ برآ ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ تو اسلام نے جہاں مختلف لوگوں کے حقوق جو ہے وہ متعین کیے ہیں، وہاں پہ جنگی قیدیوں کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کی توفیق دے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے۔